والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله علیہ توکلت و الیہ انیب۔ معزز سامعین، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ آج سے ہمارے اپنے دروس کا ایک اور نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اور نئے موضوع پر کچھ باتیں سیکھنے جا رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم موضوع میں داخل ہوں، کچھ باتیں جن کا تذکرہ اس پہلے درس میں ضروری ہے آپ کے سامنے کر دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اول و آخر آدمی کے سارے اعمال کا دار و مدار اخلاص نیت پر ہے۔ نیت کی درستگی یہ ہمارے اعمال کی قبولیت کی شرط ہے، اور جیسے اس سے پہلے بھی دروس میں نے اشارہ کیا ہے کہ کسی عمل سے پہلے بھی نیت کا درست ہونا ضروری ہے، عمل کے دوران بھی نیت کا درست ہونا ضروری ہے، اور عمل کے بعد بھی نیت کی درستگی ضروری ہے۔ اکثر ایسے ہوتے ہیں جو شروع تو اچھی نیت سے کرتے ہیں، درمیان میں بگاڑ آتا ہے، درمیان میں کبھی محفوظ رہتے ہیں، اخیر میں پہنچ کر عمل ختم ہونے کے بعد اخلاص کو گنوا بیٹھتے ہیں، عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو طلب علم یہ بھی ایک عمل، ایک عبادت ہے، تو اس میں اخلاص نیت ہونے چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ العلم لا يعدله شيء لمن حسنت نیتہ۔ جس آدمی کی نیت اچھی ہو اس آدمی کی کوئی چیز برابری نہیں کر سکتی، کوئی چیز، یعنی نیک نیتی کے ساتھ جو علم حاصل کرتا ہے اس کے علم حاصل کرنے کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ امام احمد سے جب پوچھا گیا کہ وہ نیک نیتی جو آپ کہہ رہے ہیں، نیک نیت کا درست ہونا، اس سے مراد کیا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ آدمی یہ نیت رکھے کہ یرفع الجہل عن نفسہ وعن غیرہ، وہ علم حاصل کرتے ہوئے نیت یہ رکھے کہ میں اپنے آپ سے سب سے پہلے اور اپنے علاوہ جن تک ہو سکے ان سے جہالت کو دور کروں گا، اس لیے کہ ہمارا یہ جو دین ہے، یہ دن پورا کا پورا دین اتباع ہے۔ اتباع کا مطلب ایک طے شدہ راستے پہ چلنا ہے، اور ایک طے شدہ راستے پہ چلنے کے لیے اس راستے کا جاننا ضروری ہے۔ تو اس طرح یوں کہیے کہ علم صحیح نیت کے ساتھ، علم اس نیت کے ساتھ کہ میں دین کو جانوں گا، دین پہ عمل کروں گا، اس نیت سے جب حاصل کرے گا تو اس سے بڑا کوئی عمل، اس سے بڑا کوئی کام انسان کی زندگی میں نہیں ہے۔ ہمارے یہ جو دروس ہوتے ہیں ان کا مقصد بھی حقیقت میں یہی ہے۔ ہم چاہتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو درست کریں، اور اس کے بعد جتنے بھائیوں کو تک، بہنوں تک یہ پیغام پہنچ سکتا ہے اس کو پہنچائیں، تاکہ اول و آخر جو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا، یہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ آج سے جو ایک ہم سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ مسئلہ ویسے بھی نیک نیتی کا زیادہ تقاضا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ بظاہر آپ دیکھیں گے تو کوئی معمولی مسئلہ نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابو ذر، میں تمہیں کمزور سا دیکھتا ہوں، اور اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں، جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں، اس لیے لا تأمرن علی اثنین ولا تولین مال یتیم، کبھی دو آدمیوں کے ذمہ دار مت بنو اور کبھی کسی یتیم کے مال کے سرپرستی حاصل مت کرو، اس لیے کہ بہت مشکل ہے ایک ذمہ داری قبول کرنے کے بعد اسے ادا کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ تو دو آدمیوں کے پر امیر بننے کے بعد دو کے درمیان انصاف کو قائم رکھنا بہت مشکل ہے۔ ایسی صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟
جب آدمی انصاف نہیں کر سکتا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس آدمی قدم ہی نہ رکھے۔ ایسا ہی مسئلہ آپ جانتے ہیں زوجین کے مسئلے میں، ایک سے زائد بیوی اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے، اسلامی شریعت شرط پہلے رکھتی ہے کہ انصاف کرے۔ اگر انصاف نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو ایک پر بس کرو۔ ایسا ہی ایک مسئلہ ہے، دو آدمی کسی معاملے میں جھگڑتے ہوں تو ان کے درمیان انصاف کرنا، دو افراد کے درمیان فیصلہ کرنا، یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ قضاء جسے کہتے ہیں، فیصلہ کرنا بہت نازک معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں گے سلف صالحین میں سے کئی ایک کے متعلق یہ بات ہے کہ ان کے سامنے جو ہے عہدہ پیش کیا جاتا تھا، قاضی بنانے کے لیے بھاگ جاتے تھے، یعنی حاکم وقت کو اعتماد ہے کہ یہ آدمی انصاف کے تقاضے کو پورا کرے گا، نہ کسی قرابت داری نہ کسی اس کی وجہ سے، بلکہ ان کے علم اور ان کے تقوی پہ بھروسہ ہے کہ یہ آدمی صحیح فیصلے کرے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ قاضی کی حیثیت سے انہیں متعین کرے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ بھاگ جاتے تھے، کہتے تھے نہیں ہوگا۔ اور آپ کو مشہور جو واقعات بہت سارے ہیں، خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جو ہے قضاء کا عہدہ پیش کیا گیا تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بچ کر گئے اور چھپ گئے کہ حاکم کو پتہ نہ چلے کہ میں کہاں ہوں۔ تو دو افراد کے درمیان فیصلہ کرنا بڑا نازک مسئلہ ہے۔ تو آج جو ہم موضوع لے کے چلے ہیں، آج سے جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، وہ حقیقت میں دو افراد نہیں، دو گروہ ہیں، اور دونوں کی اگر آپ بظاہر دیکھیں گے تو ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی نیتوں پہ شاید ہم شبہ نہ کریں، نیک نیت بھی ہوں گے، وہ ان کی نیک نیتی پہ آپ شبہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ دو گروہ ہیں، ایک ہے علماء جن کو ہم جو ہے مطلب اسکالر کہتے ہیں، بڑے علماء راسخین فی العلم، ان کے، اور مفکرین جن کو کہا جاتا ہے، یا جو ہے اعلیٰ درجے کی مسلم عقل رکھنے والی شخصیتیں۔ ان دونوں کے درمیان جو ہے ہم ایک طرح سے فیصلہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ بات مقصد فیصلہ نہیں ہے، ہم دونوں کے بارے میں یہ جائزہ لینے جا رہے ہیں کہ کون کس درجے میں ہے، کس کی بات کس درجے میں ہے، شریعت کی نظر میں کیا مقام ہے کس کا۔ تو اس حیثیت سے بڑا نازک مسئلہ ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر آپ تمام بھائیوں کو یہ یاد دہانی کروانا چاہوں گا کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ حکم لگا کر اپنے آپ کو ان سے برتر یا بہتر سمجھنے لگیں، یا کسی کے بارے میں جو کسی کی تعریف کر کے یہ سمجھنے لگیں کہ ہم ان کا ایک حصہ بن گئے، ہم بھی جو اس گروپ میں شامل ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس وقت جو امت مسلمہ کی صورتحال ہے، آپ کو معلوم ہے مسائل امت مسلمہ کے سامنے مختلف قسم کے ہیں، سیاسی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، دینی بھی ہیں، کئی ایک ناحیے سے مسائل ہیں۔ سلفی منہج سے جڑے ہوئے جو اخوان ہیں، یا اس کو جاننے والے جو بھائی ہیں، یا جو اس کو سمجھتے ہیں تھوڑا بہت بھی، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ دعوت ہمیشہ اس بات پہ ترکیز کرتی ہے کہ کتاب اور سنت، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صحیح انداز سے جڑنے میں ہی امت کے سارے مسائل کا حل ہے۔ امت کے سارے مسائل کا حل کتاب اور سنت سے صحیح انداز سے جڑنے ہی میں اس کا حل ہے۔ اور صحیح انداز سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے صحابہ کا تعلق تھا قرآن اور سنت سے، جیسے تابعین کا تھا، تبع تابعین، یہ وہ ائمہ جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں، اس پر چل کر ہی امت کے سارے مسائل، چاہے وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، عائلی ہوں، کیسے بھی مسائل ہوں، سارے مسائل کا تعلق اسی سے ہے۔ یہ بات آپ سبھی بھائی جانتے ہیں۔ اس وقت میدان کی یہ صورتحال ہے، بالخصوص بر صغیر کی میں بات کرنا چاہوں گا۔ بر صغیر سے مراد جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کا جو علاقہ، قدیم ہندوستان کا جو علاقہ ہے، خاص طور پہ جو عربی زبان سے جن کا واسطہ کم ہے وہ زیادہ ہیں۔ ویسے عربی دان جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ مسائل اپنے ہیں کہ لوگوں کے درمیان یہ تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے کہ دین کے معاملے میں گفتگو کرنے کا حق شریعت نے کس کو دیا ہے، اور ہم دین کے مسائل پہ جب بات سنیں گے، قبول کریں گے، یا ان کی بات کو وزندار سمجھیں گے، اہمیت رکھنے والا سمجھیں گے، تو کس کی بات کو سمجھیں گے؟ یہ معیار جسے کہہ سکتے ہیں، جس معیار پہ پرکھنا چاہیے، یہ ختم ہو گیا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ جو جتنے بڑے اسٹیج سے بولے گا وہ اتنا بڑا جو ہے مطلب عالم ہماری نظر میں، چاہے وہ اندر سے کتنا ہی خالی کیوں نہ ہو۔ ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ جو آدمی اپنے جو ایک تنظیم قائم کر کے جتنی زیادہ بڑی تعداد لائے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا عالم ہے۔
ہمارے پاس یہ ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ لوگوں کو جو ہے اپنے جوابات سے خاموش کروا دے سکتا ہے، منہ توڑ جواب دے کر، ہم سمجھتے ہیں اتنا بڑا عالم ہے۔ یا ایک تعبیر یہ بھی آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگوں کے پاس وہ عالم سب سے بڑا ہے جو بہت زیادہ کتابیں لکھتا ہو۔ کتابوں میں کیا لکھتا ہے یہ نہیں، جو زیادہ کتابیں لکھیں وہ بہت بڑا عالم ہے۔ تو ایک ایسا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں خلط مبحث، یعنی ایسا جو ہے مطلب ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ گیا کہ کون سا باب ہے، کس باب میں کون گفتگو کرے گا، کون گفتگو نہیں کرے گا، کس کی بات کو اہمیت دی جائے گی، کس کی بات کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ ہر آدمی جو ہے جو بھی قرآن کا نام لے لے وہ عالم ہے، جو بھی حدیث کا نام لے لے وہ عالم ہے۔ اور ان سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ تو بولنے والے اپنی جگہ ہیں، ہر بولنے والے کے پیچھے دوڑنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ عجیب قسم کا جو انتشار نظر آتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تاکہ ہم حیران نہ ہوں، ہم اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ کر شریعت کی ہدایات کی روشنی میں ہم اپنا رخ متعین کر سکیں، اپنا راستہ متعین کر سکیں، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے جس کی خاطر ہم نے یہ درس شروع کیا۔ اس درس میں ہم کیا کریں گے؟ اس درس میں کیا ہوگا؟ ہم علم اور علماء کی تعریف یا ان کا تعارف کروائیں گے، فکر اور مفکرین کا تعارف کروائیں گے، شریعت اسلامیہ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں علماء کا مقام کیا ہے، ایک مفکر کا مقام کیا ہوتا ہے، یہ ہم جو ہے دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ شریعت اسلامیہ کے جو اصول طے شدہ ہیں ان سے انحراف کرنے کے نتیجے میں کہاں کہاں امت کے اندر گمراہیاں ہیں، اور یہ اصول جب بیان ہوں گے تو جو مقصد ہے اس مقصد تک ہم خود بخود پہنچ جائیں گے کہ میدان میں اس وقت جو نام ہیں، بڑے یا چھوٹے جو بھی نام ہیں، ان میں سے کون کس درجے میں ہے وہ آپ خود متعین کر لیں گے، اس لیے کہ جب اصول طے ہو جاتے ہیں تو اصول پہ آپ جو ہے سب کو لا کے فٹ کر کے دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کون اس پہ پورا اترتا ہے، کون اس پہ پورا نہیں اترتا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اس کے بجائے کسی کی عقیدت میں، کسی کی محبت میں اندھے بن کر اگر ہم جو ہے صرف یہی ان کے دفاع کرنے میں لگ جائیں، ان کی ہر غلط بات کو صحیح ثابت کرنے پہ لگ جائیں، اور ان کی بات کی تعویل کرنے کے نہیں فلاں بات کی فلاں دلیل ہو سکتی ہے، یہ دلیل، یہ جو مزاج لوگوں کے اندر اس وقت میدان کی صورتحال ہے، یہ جو ہے امت کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہدایت کا جو راستہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے بالکل واضح اور روشن راستے پہ تمہیں چھوڑا ہے، یہ روشن راستہ تاریکیوں سے بھر گیا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اس وقت۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت سے اپنے آپ کو نکال کر پھر سے ایک مرتبہ اس صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش ہم کریں گے۔ یہی ہمارے درس کا مقصد ہے، اسی مقصد کی خاطر ہم نے یہ درس شروع کیا ہے۔ اس میں ہوگا کیا، جیسے میں نے کہا کہ علماء اور مفکرین کے درمیان کے فرق کو ہم سمجھیں گے، اور اس کے بعد مفکرین کا درجہ کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے، یہ دونوں کی دونوں سمجھ کر جن سے جو تعلق رکھنا ہے، علماء کو کس حیثیت سے لیا جائے اگر لیا جانا ہے، مفکرین کو کیسے لیا جائے اگر لیا جانا ہے، تو یہ ہم جو ہے جانیں گے، یہی اس کا مقصد ہے۔ تو یہ درس انشاءاللہ توقع ہے انشاءاللہ 6 سے 7 ہفتے ہمارے درس ہوگا، جس میں ہم لوگ انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آج میں نے جو اس تمہید کے بعد جو موضوع کا پہلا نقطہ مناسب سمجھا آپ کے سامنے رکھنا، وہ ہے سب سے پہلے ہم علم کو جانیں۔ علم کہتے کس کو ہیں؟ اس لیے کہ علم اگر معلوم ہوگا تو اسی سے عالم کی پہچان ہوگی، علم کی پہچان سے علماء کی پہچان ہوتی ہے۔ علم اگر ہمیں معلوم ہوگا علم کہتے کس کو ہیں، اسی سے عالم کی پہچان متعین ہوگی، اور وہیں سے یہ فرق سمجھ میں آئے گا کہ کون علماء میں داخل ہوتا ہے، کون علماء سے باہر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو ممبر پہ کھڑا ہوا وہ عالم ہے، ہمارے پاس جو کسی اسٹیج پر جیسے میں بیٹھا ہوں، اگر میں بول رہا ہوں تو بہت سے لوگوں کے لیے میں عالم ہوں، اور میری جگہ کوئی اور بھی آ کے یہاں بیٹھ کر بولے، 4 آدمی اس کے سامنے بیٹھ کر سنتے ہیں، وہ بھی عالم ہے۔ ہم دونوں کے بجائے کوئی تیسرا بھی آ کے یہاں بیٹھتے ہیں، وہ بھی عالم ہے۔ تو عوام کے پاس جو ہے ایک عالم کی کوئی پہچان نہیں رہ گئی ہے۔ تو عالم کہتے کس کو ہیں، اس کو ہم جو ہے پہچانیں گے، پھر اس کے بعد مفکر کس کو کہتے ہیں، اس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ آج کے درس میں ہم علم کی پہچان، علم کہتے کس کو ہیں، اس کی طرف پر جو ہے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ علم کی تعریف ذکر کرتے ہیں۔ علم کی تعریف، علم کہتے کس کو ہیں؟ علم شرعی نہیں کہہ رہا ہوں، علم، کسی بھی چیز کا علم کس کو کہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ علماء نے جو اس کی تعریف لکھی ہے علم کی،
کئی تعریفات ہیں، اس میں جو زیادہ مشہور اور متداول جو سب عام طور پہ نقل کرتے ہیں علم کی تعریف، وہ یہ ادراک الشیء علی حقیقتہ ادراکا جازما، یہ اس کی تعریف ہے عربی زبان میں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کسی چیز کی حقیقت کو پورے یقین کے ساتھ ویسے پہچاننا جیسے وہ چیز ہے حقیقت میں، کسی چیز کو اس طرح پہچاننا جیسے حقیقت میں وہ چیز ہے۔ کوئی بھی چیز اس کو آپ ویسے جان لیں پورے یقین کے ساتھ ویسے جان لیں جیسی وہ چیز حقیقت میں ہے، تو کہتے ہیں آپ کو اس کا علم ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کے سامنے دوں۔ فرض کر لیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ اس گلاس میں کیا ہے، آپ کو اگر معلوم ہے اس کے اندر کیا ہے، اور آپ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس میں پانی ہے یا اس میں کچھ نہیں ہے، اور واقعی آپ کی بات اس کے مطابق ہے جو اس میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو علم ہے اس چیز میں کیا ہے، اس کا علم ہے، اس چیز کا علم ہے آپ کو۔ اب یہاں اس کے مخالف کچھ اصطلاحات ہیں، ان کو میں سمجھا دیتا ہوں تو اس کی روشنی میں علم سمجھ میں آتا ہے۔ جواب دینے والے کے جواب کئی ہو سکتے ہیں۔ ایک جواب ہو سکتا ہے کہے مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں جہل، جہالت۔ دوسرا ایک جواب ہے کہے اس میں دودھ ہے، اس میں دودھ ہے، حالانکہ اس میں دودھ نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ جہالت ہے، اس کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ عام جہالت اور جہل مرکب میں کیا فرق ہے؟ عام جہالت میں صرف آدمی لا علمی، آدمی کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن جہل مرکب یہ ہوتا ہے کہ جو معلومات اس کی ہیں وہ حقیقت کے برخلاف ہوتی ہیں، اور یہ جہل مرکب جو ہوتا ہے یہ عام جہالت سے اونچے درجے کی جہالت ہے، عام درجے کی جہالت اور لا علمی سے اونچے درجے کی جہالت ہے۔ تو ایک سوال کے جواب میں تین جواب اب تک ہمارے سامنے آئے۔ ایک یہ کہ جو چیز ہے وہی بتا رہا ہے، اس کو ہم علم کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ لا علمی کا اظہار کہتے ہیں، اس کو ہم جہالت کہتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ جو حقیقت ہے اس کے برخلاف کچھ بتاتا ہے، اس کو جہل مرکب کہتے ہیں، اس کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ تین جواب ہوئے۔ چوتھا ایک جواب ہو سکتا ہے پانی ہے یا کچھ اور مجھے معلوم نہیں، پانی ہے یا کچھ اور مجھے معلوم نہیں، تو اس کو کہتے ہیں شک۔ آدمی کو شک ہے، جو حقیقت ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہے لیکن کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، اس کو شک ہے۔ اور باقی دو درجے اور ہوتے ہیں، وہ یہ کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ زیادہ گمان میرا یہ ہے کہ اس میں پانی ہے لیکن کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی شک میں کیا کرتا ہے؟ جو درستگی حقیقت سے قریب زیادہ رجحان رکھتا ہے، اس کو ظن کہتے ہیں عربی زبان میں، ظن غالب، ظن گمان۔ اور اس کے برخلاف کبھی کیا کرتا ہے؟ پانی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ گمان میرا یہ ہے کہ اس میں پانی نہیں ہوگا، تو حقیقت سے زیادہ دور ہے، اس کو وہم کہتے ہیں۔ یہ الگ الگ اصطلاحات ہیں، یہ الگ الگ اصطلاحات ہیں، ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ حقائق شرعیہ، شریعت کی جو حقائق ہیں جن کا تذکرہ ہم ابھی آگے سننے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرنے والے کی جو بات ہے وہ اگر حقیقت سے پوری موافقت کرے گی تو ہم کہیں گے اسے علم ہے شریعت کا۔ اگر وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم تو کہیں گے یہ شریعت سے لا علم ہے، جہالت ہے اس کے پاس۔ اگر وہ کسی شریعت کی حقیقت جو حقیقت ہے اس کے برخلاف کوئی اور معنی دیتا ہے اسے، تو ہم کہیں گے یہ جاہل نہیں بلکہ جہل مرکب ہے اس کے پاس۔ اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، دونوں 50-50 کی بات کرتا ہے، ہم کہیں گے یہ شک کے درجے میں ہے، یہ علم والا نہیں ہے۔ اگر کوئی حقیقت سے قریب علم کہتا ہے مجھے ظن غالب لگتا ہے کہ یہی ہونا چاہیے لیکن میں کنفرم نہیں ہوں پوری طریقے سے، تو ہم کہیں گے کہ اسے علم ہے لیکن یہ علم ابھی علم کے درجے کو نہیں پہنچا، یہ ظن غالب کے درجے میں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شاید وہ معنی مراد ہو، جو حقیقی معنی ہے شاید وہ معنی مراد ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ معنی مراد نہیں، کوئی اور معنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہم و گمان کی بنیاد، وہم پر اس کا دار و مدار ہے، اس کے پاس علم نہیں۔ تو علم کس کو کہتے ہیں؟ اس کو جو ہے سمجھنے کے لیے ساتھ کی یہ اصطلاحات، ایک ہے جہل لا علمی، دوسرا ہے جہل مرکب الٹا حقیقت کے برخلاف دعویٰ کرنا، تیسری چیز ہے ظن یا تیسری چیز ہے شک 50%، جو حقیقت ہے وہ بھی ہو سکتی، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، اس کو شک کہتے ہیں۔ پانچویں چیز ہے ظن،
جس میں حقیقت سے قریب بات کرتا ہے لیکن پوری طرح اس کے اوپر مطمئن نہیں ہوتا، اس کو ظن کہتے ہیں۔ اور چھٹی چیز جو ہے وہ ہے وہم۔ وہم یہ ہے کہ حقیقت کا احتمال ذرا سا باقی رکھتا ہے لیکن اس کا رجحان یعنی زیادہ توجہ اس حقیقت کے خلاف اس کی ہوتی ہے، تو اس کو وہم کہتے ہیں۔ یہ علم کی عام تعریف ہے۔ علم کی عام تعریف ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آدمی خبر دیتا ہے اور اس کی خبر یا اس کے ادراک اس چیز کو سے واقفیت اس کی جس درجے میں ہوگی اس درجے کی اصطلاح اسے دی جائے گی۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ مختصراً اگر میں کہنا چاہوں تو علم کہتے ہیں کس کو ہے؟ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر معلومات حقیقت کے مطابق اسے حاصل ہوتی ہیں تو ہم اسے علم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق معلومات، اللہ تعالیٰ کی جو حقیقت ہے اس کے مطابق اس کے پاس علم ہے، علم اس کے مطابق ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے پاس علم ہے۔ مسائل ہیں نماز کے مسائل جیسے شریعت میں آئے ہیں ویسا ہی علم رکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے پاس علم ہے۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر ان جو بقیہ درجات ہیں ان میں سے کسی بھی درجے میں آدمی جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ علم کی تعریف ہے، علم کی تعریف ہے، اور اس تعریف کا فائدہ ہم کو انشاءاللہ بعد میں چل کر ہوگا جب ہم مفکرین کی بات کریں گے۔ فکر اور علم میں جو فرق نظر آئے گا وہاں ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ یہاں جو یاد رکھنے کی چیز ہے اس مرحلے میں وہ صرف علم کی تعریف ہے کہ علم کہتے ہیں کسی بھی چیز سے حقیقت کے مطابق واقفیت اگر آدمی کو حاصل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں، اور پورے یقین کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں کہ اسے جو ہے علم حاصل ہے، علم حاصل ہے۔ یہ کسی بھی چیز کے بارے میں علم کی عام تعریف ہے۔ شریعت اسلامیہ میں علم جس کو کہتے ہیں علم شرعی، علم شرعی کس چیز کا نام؟ علم شرعی کس چیز کا نام ہے؟ اہل علم میں سے کئی ایک نے علم شرعی کے مختلف تعریفات نقل کی ہیں جو الفاظ میں مختلف ہیں، حقیقت میں ایک ہیں، اور ایسا ہوتا ہے تعریف جب کرتے ہیں، تعارف جب کرواتے ہیں، الفاظ بدلتے ہیں، حقیقت ایک ہوتی ہے۔ بعض اہل علم نے نقل کیا کہ علم شرعی کی تعریف علم ما انزل اللہ من الہدى والبینات، علم ما انزل اللہ من الہدى والبینات۔ علم شرعی کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت جو اتاری ہے اور ہدایت کے جو دلائل اتارے ہیں، ہدایت کے جو دلائل اتارے ہیں ان کا علم، اور علم اسی معنی میں کہ حقیقت کے مطابق ان کو جاننا، ان کی حقیقت کے مطابق ان کو جاننا، یہ جو ہے علم شرعی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اتاری ہیں ان کو جاننا، ہدایت اور اس کے دلائل۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں اتاری ہیں، ایک تو ہدایت ہے جیسے توحید ہے، ہدایت ہے، توحید کے دلائل اللہ نے بھیجے، رسالت ہے، ہدایت ہے، اس پر ایمان لانا جو ہے ضروری ہے، اور اس کے دلائل اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ہدایت اتاری ہے اس کو جاننا، اور اس کے دلائل جو واضح دلائل ہیں ان کو جو ہے جاننا۔ کیسے جاننا؟ ویسے جاننا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں، اس کا نام علم ہے، اس کو جو ہے علم کہتے ہیں۔ دوسرے علماء نے جو ہے اب ہدایت میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، ہدایت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اور ہدایت کے دلائل اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں، تو کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ تو بعض دوسرے اہل علم نے اس کی تعریف کی کہ علم جب کہتے ہیں تو اللہ کی معرفت آدمی کو حاصل ہو، یعنی اللہ کی پہچان، اللہ کی سے واقفیت حاصل ہو آدمی کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو، یعنی پہچانتا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین اسلام کو پہچانتا ہو، اللہ کی نبی کی اسلام کی معرفت، یہ جو ہے علم ہے، اس کو جاننے کا نام علم ہے۔ علم شرعی جسے کہتے ہیں، علم شرعی اسی چیز کا نام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی ہوائی جہاز کیسے بنایا جانتا ہے، اگر نہیں جانتا تو یہ جہالت ہے، لیکن یہ جہالت ایسی نہیں جس پر آدمی کی مذمت ہو، برائی ہو، اس لیے کہ یہ علم شرعی کے دائرے میں نہیں ہے۔ اگر آدمی نہیں جانتا، مثال کے طور پہ کوئی آدمی ایسا ہے جو مثال کے طور پہ کار چلانا نہیں جانتے، ایک علم ہے، ڈرائیونگ جو ہے ایک علم ہے، سیکھنا جو ہے، اب اگر وہ چلانا نہیں جانتا ہے تو اس کو بھی جو ہے آپ مذمت نہیں کریں گے اس لیے کہ علم جسے کہتے ہیں حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہدایت اور جو بینات اتاری ہیں ان کو جاننا، اور ہدایت اور بینات کا موضوع کیا ہے، یہ ہدایت اور بینات کس سے متعلق ہیں؟ اللہ کی معرفت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت، ان سے متعلق معرفت کا نام اصل میں
علم ہے۔ میں یہاں آپ کے سامنے جو ہے کچھ پہلو جو ہے واضح کرنا چاہوں گا رک کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، نبی کی معرفت اور آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے، دین اسلام کی معرفت، یہی علم ہے۔ لیکن اس کا علم کس ذریعے سے حاصل ہوگا؟ دلائل شرعیہ یعنی بینات۔ ہدایت کی اگر تفسیر آپ کہنا چاہیں تو ہدایت کی تفسیر میں یہ تین چیزیں داخل ہیں: اللہ، رسول اور دین اسلام۔ اور دین اسلام میں آپ کو معلوم ہے اس میں بندوں کے حقوق، ہمارے اپنے واجبات، ہماری عبادات، ہمارے معاملات کے اصول وغیرہ یہ سب داخل ہیں۔ اب ان تین چیزوں کا جو علم ہے، اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت، ان کے تین درجے ہیں۔ ان کے تین درجے۔ ایک درجہ ہے فرض عین کا، یعنی اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور اس کے ساتھ دین اسلام کی معرفت کا کچھ حصہ ایسا ہے جو فرض عین کے درجے میں ہے۔ دوسرا ہے جو فرض کفایہ کے درجے میں ہے، اور تیسرا ہے جو مستحب کے درجے میں ہے۔ اس کی وضاحت ذرا آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ یہیں سے ہم لوگ جو ہے علماء کو پہچاننا شروع کرتے ہیں۔ علم تو ہم نے جانا، علم کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے مختصراً پہچانا، اور مزید وضاحت آئندہ جب موازنہ کریں گے تب ہوگی۔ لیکن یہاں سے جو ہے ہم شروع کرتے ہیں بات۔ یہ جو معرفت ہے، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت یا نبی کی معرفت اور دین اسلام کی جو معرفت ہے، اس کے تین درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ وہ بنیادی معلومات اللہ کے بارے میں اور رسول کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں جس کے بغیر کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ علم کا وہ درجہ ہے جو فرض عین کہلاتا ہے، یعنی ہر مسلمان کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ کیسے جاننا؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں بتائی ہے اس کی حقیقت، ویسے ہی جاننا۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی آدمی اپنا کوئی تصور قائم کر لے، کہے اسے معرفت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی، تو یہ نہیں۔ شریعت اسلامیہ میں، اور بات ذہن میں رکھیں، ہم نے پہلی تعریف کی ہدایت بینات کی روشنی میں، ہدایت جو ہے بینات کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، قرآن اور سنت اور یعنی قرآن اور سنت کی جو دلائل ہیں ان کی روشنی میں اللہ کی پہچان، نبی کی پہچان اور دین اسلام کی پہچان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کی وہ مقدار جس کے بغیر ایک آدمی، ایک مسلمان اپنے اوپر عائد ہونے والے جو فرائض ہیں ان کو ادا نہیں کر سکتا۔ جیسے اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جتنی پہچان ضروری ہے، نبی کی جتنی پہچان ضروری ہے، اور اسلامی شریعت کے بنیادی واجبات، نماز، طہارت وغیرہ کے جو بنیادی مسائل ہیں، ان مسائل کا جاننا یہ فرض عین کے درجے میں ہوتا ہے، ہر مسلمان پر واجب ہوتا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے علم کا۔ دوسرا درجہ ہے فرض کفایہ کا، اور یہ فرض کفایہ کا درجہ کون سا ہے؟ یہ ہے شریعت کے وہ مسائل جن کا جاننا پوری امت پر فرض، لیکن یہ فرض کفایہ کے درجہ میں ہے، یعنی امت کا ایک طبقہ حاصل کرے علم حاصل کرے تو پوری امت کی طرف سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ اس میں کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ فرض عین کے درجے کے جو احکام ہیں ان سے اوپر اٹھ کر جو مسائل ہیں، جیسے فقہ کی تفصیلات پڑھنا، علم حدیث کی تفصیلات کو جاننا، علم تفسیر کی تفصیلات کو جاننا، یہ عقیدے کے تفصیلی مباحث کو جاننا، ہر ایک کے دلائل اور اس کا مناقشہ، اس میں کیا غلطی ہے اور کیوں غلط ہے، صحیح کیا ہے تو کیوں صحیح ہے، یہ ساری باتیں جاننا جو فرض کفایہ کے درجے میں ہیں۔ امت کا ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تو دین کی سمجھ حاصل کرے۔ پہلا جو درجہ تھا دین کی اس مقدار کی سمجھ تھی جو ایک مسلمان کے یومیہ ضروریات کے لیے ضروری تھی۔ اب یہ جو دوسرا درجہ ہے یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ دین کے وہ احکام و مسائل جو امت کے لیے واجب ہیں۔ اب امت کے مسائل کا جواب دینے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے، تو یہ علم جن سے امت کے مسائل واجبات کے درجے میں حل ہوں، یہ جو ہے، یہ مرحلہ جو ہے یہ فرض کفایہ کے درجے میں آتا ہے۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے مطلب دنیا میں، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے کچھ حصے ایسے بھی رکھے ہیں کہ وہ اگر وہ حاصل نہ ہو
تو امت کے انفرادی اور اجتماعی واجبات میں کمی نہیں آتی ہے، یعنی وہ واجبات ادا ہو جاتے ہیں، وہ واجبات ادا ہو جاتے ہیں، انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں وہ ادا ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے حاصل ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انفرادی یا اجتماعی جو عبادات ہوتی ہیں ان کی کیفیات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ علم جو ہے مستحب درجے کا علم کہلاتا ہے، پوری امت کے لیے یہ مستحب درجے کا علم ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی کی دلائل قرآن و سنت میں واضح ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو فرض عین کے درجے میں ہیں جو ماننا ہے مسلمان کو، اور کچھ وہ ہیں جو فرض کفایہ کے درجے میں ہیں، قرآن اور سنت کے نصوص کو شرع سمجھ کر تشریح کرنا۔ اس کے بعد جو ہے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے دلائل رکھے ہوئے ہیں، بہت سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اگر کوئی ان کو نہیں جانتا ہے، اگر ان کو کوئی نہیں جانتا ہے تو اس کی وجہ سے نہ تو جو ہے انفرادی نہ اجتماعی کسی بھی درجے کی عبادات میں یا کسی بھی درجے کی واجبات میں کمی نہیں آتی، واجبات ادا ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان کو جانتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو واجبات ادا ہوتے ہیں ان کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مستحب درجے کا علم ہے، یہ مستحب درجے کا علم ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، عالم وہ ہوتا ہے جس کا آغاز فرض عین کے درجے کے علم سے ہوتا ہے، پھر وہ فرض کفایہ کے درجے کے علم اور اس کے ساتھ مستحب درجے کے علم کو اپناتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واجبات کے درجے کا جو علم ہے، فرض عین کے درجے کا جو علم ہے، جو ایک عام مسلمان کو بھی حاصل ہوتا ہے، اس کے ساتھ مستحب درجے کی کچھ چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اگر نہ ہو تو واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے ہونے کی وجہ سے کیفیتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو ان کے علم کی وجہ سے آدمی عالم نہیں ہو جاتا، وہ طالب علم رہتا ہے۔ اگر آپ کو میں کہنا چاہوں تو آپ کے سامنے میں یوں کہتا ہوں، دیکھیے کہ طلب علم کے راستے میں جو درجے ہو سکتے ہیں، جو شریعت میں عام طور پہ جو الفاظ آئے ہیں ان کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، ایک مرحلہ طالب علم کا ہے۔ طالب علم کس مرحلے کی بات کر رہا ہوں؟ پہلے مرحلے کی نہیں، پہلا جو مرحلہ ہے واجب کے درجے کا جو علم ہے، یہ ہر مسلمان کا حصہ ہے، لیکن جو فرض کفایہ کے درجے کا علم ہے، فرض کفایہ کے درجے کا جو علم ہے، یہ فرض کفایہ کے درجے کا جو علم ہے اس کے آپ جو ہے 3 حصے سمجھیں۔ ایک وہ ہے جو فرض کفایہ کے درجے کا علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے، اس راستے میں نکلا ہے، اس کو ہم طالب علم کہتے ہیں۔ دوسرا وہ ہے جو اس اباب میں فرض کفایہ کے درجے کے علم میں بہت سے مسائل جانتا ہے اور تقریباً آپ کہیں تقریباً علم سے واقف ہے، اس کو ہم عالم کہتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف واقفیت کی حد تک نہیں ہوتی، واقفیت کے بعد پھر تحلیل اور تجزیہ کا کچھ مقام آتا ہے جس کو ہم اجتہاد کا درجہ کہیں، اجتہاد کا درجہ۔ علماء میں بھی جو ہے ہر عالم جو ہے اس درجے کا نہیں ہوتا کہ وہ تمام مسائل میں وہ اپنی علم کی روشنی میں فتویٰ دینے لگ جائیں۔ یہ راسخین فی العلم کا مقام ہے، جسے شریعت اسلامیہ نے نقل کیا۔ شریعت میں تینوں اصطلاحات آئی ہیں، طلب علم کی اصطلاح بھی ہے، عالم کی اصطلاح بھی ہے، اور راسخین فی العلم کی اصطلاح بھی شریعت اسلامیہ میں وارد ہے۔ آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ عالم جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، وہ چاہے فرض کفایہ کے درجے کا علم ہو، چاہے وہ فرض عین کے درجے کا علم ہو جو تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، دوسرا فرض کفایہ کے درجے کا علم ہو جو امت کے ایک طبقے کے لیے ضروری ہے، یا تیسرا جو جسے میں نے مستحبات کے درجے کا علم کہا، اور مزید تفصیلات وغیرہ میں جانے کی بات کی، جس کی وجہ سے جو بات پہلے سے طے شدہ ہے اسی کی مزید وضاحت ہوتی ہے یا اسی کو اور زیادہ کھول کر بیان کیا جاتا ہے، یہ مستحب درجے کا علم ہے۔ آپ اس چیز میں دیکھیں کہ ان سب کے اندر جو بنیادی نقطہ ہوگا وہ کیا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں علم ایسا حاصل کرنا جیسی چیز وہ حقیقت میں ہے، اس کو عالم کہتے ہیں شریعت اسلامیہ کی روشنی میں۔ اب یہاں میں واپس لوٹتا ہوں اپنے بنیادی نقطے کی طرف۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے گفتگو شروع کی علم سے، تو علم کا تعارف میں نے آپ کے سامنے کروایا کہ کسی بھی چیز کو اس طرح جاننا کہ وہ ہماری واقفیت یا ہمارا جاننا حقیقت کے مطابق ہو، پورے یقین کے ساتھ، تو اس کو ہم علم کہتے ہیں۔ اور شریعت کا علم، اگر شریعت کے جو موضوعات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے حقوق، نبی کی ذات اور ان کے حقوق،
اور شریعت اسلامیہ یعنی دین اسلام اور دین اسلام کے احکام اور مسائل، ان سے واقفیت کما حق ہو، یعنی جیسی ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے ویسی اگر آدمی کو ہو جاتی ہے تو ہم کہیں گے کہ اس آدمی کو شریعت کا علم ہے، اس آدمی کو شریعت کا علم ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ، ہم یہ بات بار بار زور دے رہے ہیں، ہم یہ بات اس بات پہ بار بار زور دے رہے ہیں کہ علم وہی ہے جو حقیقت کے مطابق ہو، علم وہی ہے جو حقیقت کے مطابق ہو، اس پر ہم بار بار زور دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم حقیقت کے مطابق جو علم ہے وہ کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو علم ہے وہ حقیقت کے مطابق کیسے حاصل ہوگا؟ نبی کے بارے میں جو علم ہے جو شریعت میں ہے یا جو حقیقت ہے، نبی کے بارے میں جو حقائق ہیں ان کا علم حقیقت کے مطابق ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ یا دین اسلام ہے، دین اسلام کے احکام و مسائل کو ان کے مطابق، ان کی حقیقت کے مطابق جاننا یہ کیسے نصیب ہوگا؟ یہ اصل سوال ہے، نازک سوال، جہاں جو ہے ایک عالم اور دوسرے ایک مفکر کے درمیان فرق آتا ہے، فرق جو ہے یہاں آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ دیکھیے، اہل علم کے پاس یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات طے شدہ ہے، کئی ایک اہل علم نے جو یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم، نبی کے بارے میں علم اور ان دونوں کے حقوق کے بارے میں علم، شریعت اسلامیہ کے بارے میں علم، جو کہ حقیقت میں علم شرعی ہے، یہ علم کیا ہے؟ کئی علماء نے نقل کی یہ بات، امام ذہبی ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور کئی علماء ہیں، اشعار علماء کے جو اس فن میں ہیں وہ اشعار میں انہوں نے کہا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ایک قول ہے، وہ اکثر علماء نقل کرتے ہیں کہ العلم قال اللہ قال رسولہ قال صحابتہم اولو العرفان۔ علم کیا ہے؟ علم قال اللہ ہے، قال الرسول ہے، قال الصحابۃ ہے، اس لیے کہ وہ اولو العرفان ہے، وہ معرفت رکھنے والے ہیں۔ یہ علم کا حقیقت کے مطابق جو علم ہے، یہ حقیقت کے مطابق جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نقل کیا، اور یہ بات تقریباً کئی علماء نے نقل کی ہے۔ علامہ ابن قیم سے پہلے کہیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات نقل کی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شعر ایسے ہی، العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ لیس فیہ خلف، یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر۔ علماء کے پاس یہ مسئلہ ہے کہ حقیقت کے مطابق جو علم ہے وہ 3 ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے، یا اگر آپ کہنا چاہیں تو حقیقت میں 2 ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، دوسری چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور تیسری چیز ہے صحابہ کے اقوال۔ یہاں ہم لوگ ایک نازک بات رک کر سمجھیں گے۔ یہ بات عام طور پہ سبھی جانتے ہیں، یہ بات عام طور پہ سبھی جانتے ہیں کہ شریعت کے ہر مسئلے میں قرآن و سنت دلیل ہے، قرآن و سنت دلیل ہے، لیکن جو بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ علم وہ جو حقیقت سے مطابق ہو وہ قرآن ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، سنت ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، اور صحابہ کے طریقے پر ہی ہو سکتا ہے۔ ان سے ہٹ کر اگر کسی اور ذریعے سے حاصل کرنا چاہے گا تو جو چیز اسے حاصل ہوگی وہ علم نہیں ہوگی۔ جو نقطہ اصل میں سمجھنے کا ہے، جو بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں اصل میں وہ یہ کہ اللہ کے بارے میں علم اگر آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے، نبی اور نبی کے حقوق کے بارے میں علم اگر آدمی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، یا اسلام کے بارے میں آدمی علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ انہی ذرائع سے حاصل ہو سکتا ہے کہ قرآن یا نبی کی حدیث یا پھر صحابہ کے اقوال۔ کیوں ایسا؟ کیوں انہی کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اس کی میں وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کا سب سے بہتر ذریعہ کیا ہے؟ سب سے صحیح ذریعہ اللہ کی کتاب ہے، خود اس کی اپنی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے حقوق، اللہ کے حقوق کیا ہیں، ان کو جاننے کا بھی ذریعہ کیا ہے؟ کون سب سے بہتر بتا سکتا ہے کہ اللہ کے کیا حق بنتے ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ بتا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کیا ہے؟ اللہ کی پہچان اور اللہ کے حقوق کی پہچان، جو کہ ہدایت ہے۔ جیسے میں نے کہا ہدایت 3 چیزوں کا نام ہے، اللہ کی معرفت اور اس کے حقوق، نبی کی معرفت اور اس کے حقوق، دین اسلام کو جاننا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے بارے میں سب سے بہتر کون بتا سکتے ہیں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں. حقیقت کے مطابق جو علم ملے گا وہ قرآن ہی سے ملے گا. ایک دوسرے درجے میں ہدایت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. دوسری جو چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، جو علم کا دوسرا حصہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے زیادہ بہتر کون بتا سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں سب سے بہتر کون بتا سکتے ہیں؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بتائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے. تو نبی کون ہے، نبی کیسے ہوتے ہیں، اور نبی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، یہ جاننے کا بھی سب سے بہتر ذریعہ خود قرآن مجید ہے. خود قرآن مجید ہے. تیسرے درجے میں اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہیں جن کے کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، کچھ چیزیں ہیں جن سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا. اگر مختصر کہنا چاہیں، احکام کی اگر ہم بات کریں، احکام کی اگر بات کریں تو ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ کون بتائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بتائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بتائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے بتائیں گے؟ ہمارے پاس قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو معلوم یہ ہوا کہ علم کے حاصل کرنے کا جو علم شرعی ہم نے سمجھا ہے، اس کا سب سے پہلا، سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ جو ذریعہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. تو علم جو حاصل ہو قرآن سے، یہ علم ہے. اور جو معلومات اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں قرآن سے حاصل ہوں گی، یہ حقیقت اور واقعے سے مطابقت رکھیں گی. اس کی ضمانت ہے، اس کی ضمانت ہے. یہ پہلا ذریعہ قرآن مجید. دوسری چیز، علم کو حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ، یعنی ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں گے، اس کے حقوق کو پہچانیں گے. نبی کو کیسے پہچانیں گے، نبی کے حقوق کو کیسے پہچانیں گے، اسلام کو کیسے پہچانیں گے. اگر یہ سوال آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بہتر کون جانتے ہیں اللہ کے بارے میں، خود نبی کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کی معرفت اس کے حقوق کی بات، نبی کی معرفت ان کے حقوق کی بات، یا شریعت اسلامیہ کے احکام و مسائل اور اس کے جو باتیں ہیں، اخبار وغیرہ، ان سب کے بارے میں قرآن کے بعد سب سے بہتر ذریعہ کون سا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. یہ دوسرا ذریعہ ہے کہ ان سے اگر ہم علم حاصل کریں گے، ان کے ذریعے جو باتیں ہمیں معلوم ہوگی، جو واقفیت، جو جانکاری حاصل ہوگی، وہ علم ہوگی، یعنی حقیقت سے مطابقت رکھنے والی باتیں ہوں گی. جو باتیں قرآن کے ذریعے آتی ہیں، جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی ہیں، وہ باتیں حقیقت میں جو ہے حقیقت سے مطابقت رکھنے والی ہوں گی. یہ دو ذریعے. ان دو کے بعد، قرآن اور نبی کی سنت کے بعد، دین کو جاننے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کے حقوق، نبی کی معرفت اور اس کے حقوق، دین اسلام کی معرفت، ان کو جاننے کا سب سے بہتر ذریعہ کون سا ہے؟ ان دو کے بعد، قرآن اور سنت کے بعد کون سا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو ہے سب سے زیادہ جو ہے صحیح ذریعہ ہیں علم حاصل کرنے کا. یعنی ان کے ذریعے جو بات آئے گی اللہ کی معرفت یا اس کے حقوق سے متعلق، نبی کی معرفت یا اس کے حقوق سے متعلق، وہ زیادہ اتھینٹک ہوگی، زیادہ صحیح ہوگی. میں یہاں رک کر آپ کے سامنے اس نقطے پہ ذرا باریکی سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور سنت تقریباً لوگ جو ہے نام لیتے ہیں، لیکن یہ جو بات ہے کہ قرآن اور سنت کے بعد صحابہ کا جو مقام ہے، صحابہ کا مقام، علم حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت کے بعد صحابہ کے اقوال اور ان کی جو تفسیرات، تشریحات وغیرہ، ان کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اور ان کے ذریعے ہی علم حاصل ہوگا. علم جس کے بارے میں ہم نے کہا حقیقت سے مطابقت رکھنے والی بات، علم جو حاصل ہوگا انہی کے ذریعے ہوگا. اس کے دلائل شریعت اسلامیہ میں بہت ہیں، کئی ایک دلائل ہیں، 5 سے 6 دلیلیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے نقل کروں گا. آج نہیں، انشاءاللہ وہ اگلے درس کے اندر نقل کروں گا کہ علم وہی ہے جو اللہ نے کہا قرآن میں، یا نبی نے کہا سنت میں، یا صحابہ نے کہا اپنی تفسیرات اور تشریحات کی روشنی میں. اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کروں گا. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے، ان تفسیرات کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے، میں آپ کے سامنے اس حقیقت کو پھر سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے درس میں ہم نے جو بنیادی نقطہ اٹھایا ہے، اس نقطے کو آپ دماغ میں بٹھائیں، اس لیے کہ یہاں ایک مسئلہ جو آ رہا ہے، مفکرین کا جو مسئلہ،
میں جب اس مفکر کے مسئلے کو چھیڑوں گا تو اس بات کا جو ہے آپ کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ علم کس کو کہتے ہیں۔ علم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق جاننا۔ میں اگر کوئی تصور قائم کر لیتا ہوں تو یہ علم نہیں ہے۔ علم حقیقت کے مطابق اس چیز کو جاننا، یہ علم ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نقل کیا گیا، کئی اہل علم نے نقل کیا ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے لمعۃ الاعتقاد وغیرہ میں، دوسرے علماء نے بھی کئی ایک مقامات پہ امام شافعی کا یہ جملہ نقل کیا ہے کہ امام شافعی کہا کرتے تھے، خاص طور پہ اسماء و صفات کے باب میں، لیکن یہ جملہ ہے پوری شریعت کے بارے میں، اس لیے کہ علم کیا ہے یہاں سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیں امام شافعی کہتے تھے آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ علی مراد اللہ وآمنت برسول اللہ وبما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ۔ امام شافعی کے اس جملے کی وضاحت دیکھیں، کہتے تھے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور جو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، چاہے وہ خبر ہو یا امر ہو، یعنی کوئی کسی بات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا کسی کو حکم کے کرنے کا، تو میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ کیسے؟ علی مراد اللہ، ویسے ہی اسی معنی میں جس معنی میں اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا ہے، اللہ کی مراد کے مطابق ایمان لاتا ہوں۔ اس لیے کہ ایمان علم پر مبنی ہوتا ہے، اور علم وہی ہے جو حقیقت سے مطابقت رکھتا ہو۔ آپ ایمان لانے کا دعویٰ کریں لیکن آپ کا ایمان اس حقیقت سے مطابقت نہ کرتا ہو جو حقیقت اللہ کی مراد ہے، اللہ کی مراد ہے، تو اس کا مطلب آپ کا ایمان نہیں۔ اسی لیے امام شافعی نے کیا کہا، آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ کہنے کے بعد علی مراد اللہ، علی مراد اللہ، اور اس کے بعد کہا آمنت برسول اللہ وبما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ، علی مراد رسول اللہ، میں رسول پر ایمان لاتا ہوں اور جو باتیں اللہ کے رسول کی طرف سے ہیں، چاہے وہ خبر ہوں، یعنی آپ نے کچھ باتیں بتائی ہوں، خبر دی ہوں، بتلایا ہو، یا وہ امر ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہوں، ان پر ایمان لاتا ہوں۔ کیسے لاتا ہوں؟ علی مراد رسول اللہ، اسی معنی میں لاتا ہوں جس معنی میں اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ اس لیے کہ دین صرف اس کا نہیں ہے کہ بات نبی کی لے لیں، تفسیر آپ اپنی لے لیں۔ دین نام ہے کہ بات لیں اور بات اسی مفہوم میں لیں، اسی معنی میں لیں جس معنی میں اللہ نے بتایا، جس معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اسی کو علم کہتے ہیں اور اسی کو عالم کہتے ہیں۔ عالم اسی کو کہتے ہیں، اور یہی ہمارا نقطہ ہے آج کے درس کا، عالم اسی کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کے بارے میں اس کی حقیقت کے مطابق جانکاری رکھتا ہو اور اس کی حقیقت کے مطابق لوگوں کے سامنے گفتگو کرتا ہو۔ ورنہ شریعت کے کسی مسئلے کو لے کر گفتگو کرنے والے ہر آدمی کو عالم نہیں کہتے۔ جو مسئلے کو اس کی حقیقت کے مطابق جانتا ہو، اس کی حقیقت کے مطابق ہی بیان کرتا ہو، وہی عالم ہوتا ہے۔ اور وہ کیسے بنے گا؟ جیسے ہم نے کہا، جو اپنا علم جو ہے قرآن سے لیتا ہے، جو اپنا علم نبی کی سنت سے لیتا ہے، جو اپنا علم اقوال صحابہ یا تشریحات صحابہ، توضیحات صحابہ کی روشنی میں لیتا ہے، یہی اصل میں عالم ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ عالم کے درجے ہیں، ابتدا طالب علم سے ہوتے، پہلے جو ہے مسلمان ہوتا ہے ہر کوئی جو فرض عین کے درجے کا علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد فرض کفایہ کے درجے کا جو علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے، اس مرحلے میں پہلے وہ طالب علم ہوتا ہے، پھر عام علماء میں اس کا شمار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو راسخین فی العلم کے درجے تک جا کر پہنچتے ہیں۔ لیکن ان تینوں کے اندر قدر مشترک ایک بات جو ہے کامن ہوتی ہے، وہ یہ کہ بلکہ چاروں میں، جو مسلمان کا درجہ فرض عین کا یا فرض کفایہ میں طالب علم، عام علماء یا راسخین فی العلم، ان چاروں کے درمیان جو قدر مشترک ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کی ساری باتیں علم پر مبنی ہوتی ہیں، علم پر مبنی ہوتی ہیں۔ غم جسے کہتے ہیں وہ، یا جو ہے وہم یا شک یا پھر جہل یا جہل مرکب، ان سب چیزوں سے پاک ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز اگر داخل ہو جاتی ہے تب پھر وہ علم نہیں ہے، اور ایسا آدمی عالم نہیں ہے، علماء میں اس کا شمار نہیں ہے، نہ تو طلبہ علم کے مرحلے میں شامل ہے، نہ عام علماء کے درجے میں ہے، نہ راسخین فی العلم کے درجے میں ہے۔ یہ آج کے درس کی حقیقت تھی۔ مقصد آج ہم نے کوشش یہ کی کہ علماء کن کو کہتے ہیں، اس کو ہم نے سمجھا ہے۔ اگلے ہفتے ہم لوگ انشاءاللہ جو اس بحث کا سب سے ایک اہم نقطہ ہے کہ علم وہ ہے جو قرآن میں آیا، جو سنت میں آیا، جو صحابہ کے اقوال میں آیا، اس مسئلے کو ہم جو ہے ذرا تفصیل سے واضح کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فکر کی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد موازنہ آئے گا کہ علماء اور مفکر کا فرق کیا ہے،
انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب بھائیوں کو اور جو بہنیں سن رہی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی پہچان اور علماء کی صحیح پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فکر اور مفکرین کا جو درجہ شریعت اسلامیہ نے متعین کیا ہے اس کو جاننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم جانتے ہیں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روشنی میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کی فکر ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔